بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور ٹھنڈ بہت ہے آج، جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں کہ مینشن کرنا ہے کہ شوکت خانم سے بیٹر سی ایم ایچ ہے یا شوکت خانم ہے، دونوں میں سے اچھا ہاسپٹل کون سا ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے، برداشت کیا ہے، سختیاں، نرمیاں، ہر چیز، ٹینشن پریشانی اولاد کی۔ اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بریف کروں۔ باقی علاج تو شوکت خانہ میں بھی ہو رہا ہے اور علاج سی ایم ایچ میں بھی ہو رہا ہے۔ شوکت خانہ میں جب میں اپنے بچے کو لے کے گیا ہوں تو شوکت خانہ میں عبداللہ کو لے کے گیا ہوں تو انہوں نے مجھے 2 آپشن دیے تھے۔ نمبر 1 کہ آپ یہاں پہ فارم وغیرہ جمع کرائیں تو آپ کو 4 سے 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو کال آئے گی، پھر آپ نے بچے کو لے کے آنا ہے۔ اور نمبر 2 یہ تھا کہ آپ 60 لاکھ روپے جمع کروا دیں، ہم آپ کے بچے کو بھی ایڈمٹ کر لیتے ہیں۔ یہ 2 آپشنیں دی تھی انہوں نے مجھے، جو کہ دونوں ہی سوٹیبل نہیں تھی، کیونکہ کینسر کا پیشنٹ کیا پتہ اس کی 4 ماہ لائف ہے کہ نہیں ہے، کیا کنڈیشن بنتی ہے ان کی۔ پھر میرے پاس آپشن تھا انمول ہاسپٹل کا اور چلڈرن ہاسپٹل کا لاہور میں۔ چلڈرن ہاسپٹل لے گیا تو ان سے ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کون سی بیماری ہے۔ یہ تو پتہ تھا کہ بلڈ کینسر ہے، یہ نہیں کنفرم ہو پا رہا تھا کہ یہ بیماری، کیونکہ بلڈ کینسر میں بھی 72 قسم کی کہہ رہے تھے کہ بیماریاں ہوتی ہیں بلڈ کینسر میں، تو یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سی بیماری ہے۔ اس کے بعد پھر ہم پنڈی آ گئے۔ پنڈی آنے کے بعد ہم نے طارق غفور صاحب ہیں، بریگیڈیئر طارق غفور صاحب ہیں جو کہ سی ایم ایچ میں ہیں، جو کہ سینئر ڈاکٹر ہیں سی ایم ایچ میں کینسر کے۔ ان کے ساتھ ہم نے کنسرن کیا، انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے جو بھی ہمارے بون میرو جتنے بھی ہوئے تھے، خواہ وہ پہلے والا تھا بعد والا تھا، جتنے بھی تھے سب کی سلائڈیں لی ہم سے۔ سلائڈیں لینے کے بعد انہوں نے مارکرز لگوائے، یعنی کہ مختلف ڈاکٹروں کو انہوں نے ایڈوائز کیا کہ یہ دیکھیں سلائڈز اور اپنے اوپینین دیں اور پھر ایک رپورٹ تیار کریں۔ پھر انہوں نے وہ رپورٹ تیار کروائی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ نے جسٹ 10,000 روپے آپ نے جمع کروانا ہے، آپ کو 5 دن کے لیے ایڈمٹ کریں گے۔ 5 دن ایڈمٹ کرنے کے بعد آپ کو، یعنی کہ 5 دن کے اندر اندر ہم آپ کا پہلا سیشن کمپلیٹ کر دیں گے، آپ کی کیمو ہو جائے گی۔ ہم نے وہ کر لیا، ہم نے ایڈمٹ کیا، سارا کچھ کیا۔ جب کیمو وغیرہ لگائی تو بچہ ڈی ہائیڈریشن میں چلا گیا۔ پھر ان لوگوں نے بہت سارا کوآپریٹ کیا، ہم وہاں پہ 1 مہینہ 22 دن رہے ہیں، جس میں سے بچہ میرا 30-35 دن جو ہے، 1 مہینہ 22 دن میں 1 مہینہ 4-5 دن آئی سی یو میں رہا، آکسیجن پہ تھا۔ سروائیو کروا رہے تھے وہ لوگ، میڈیسن لکھ کے دیتے تھے رات کو دن کو، کبھی ہارٹ بیٹ نیچے، کبھی سارا مسئلہ مسائل اوپر۔ اب یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کوآپریٹ بھی کیا ہے، علاج بھی کیا ہے، الحمدللہ 2 سال ہو گئے ہیں مجھے سی بی سیاں کرواتے ہوئے اپنے بچے کی۔ 2 سال میں ابھی ہم گئے تھے فرائیڈے والے دن، تو فرائیڈے والے دن انہوں نے جو سی بی سی کی تھی اس میں نے 2 سال میں بچے اپنے کی پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ عبداللہ کی 11.5 ایچ پی ہے۔ بلڈ بھی لگاتے تھے تو 10 10.5 رہتی تھی، اس دن ماشاءاللہ 11.5 تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کیمو ہماری اس طریقے سے پورے کورسز تو نہیں ہوئے، مگر یہ ہے کہ بچے میں امپرومنٹ آئی ہے، بہت اچھی امپرومنٹ آئی ہے۔ اور یہ ساری باتیں کہ آپ اس میں کروائیں، شوکت خانم سے علاج کروائیں، جی وہ فری کرتے ہیں، بھائی وہ فری شری والا کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، وہ کتابی باتیں ہیں، وہ فیس بک کے اوپر ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر ہیں، وہ مجھے نہیں پتہ۔ میرا تو کنسرن پڑا ہے، مجھے جو فیل ہوا ہے یا میری جو ٹینشن پریشانی بنی ہے، جتنا میں ٹینشن تھا یا جس طرح کی میرے بچے کی بیماری تھی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور فارم جمع کروا دیں اور آپ اپنا نام پتہ لکھوا دیں، ہم آپ کو 6 مہینے کے بعد آپ سے رابطہ کر لیں گے، 4 سے 6 مہینے تک آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا، یا آپ 60 لاکھ روپے جمع کروا دیں۔ اگر 60 لاکھ روپے جمع کروانا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو رنڈی رونا ڈالا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ جی وہاں پہ علاج ہوتا ہے اور دنیا سے اس کو امدادیں مل رہی ہیں، فنڈنگ آ رہی ہے،
تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہی ہے نا، یہ کتابی باتیں ہیں نا، یہ کھانے پینے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا نا، اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا نا. یہ خیراتی ہاسپٹل تو نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ اویئرنیس کر رہے ہیں، لوگوں کو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس مشکل بیماری سے ہر بندے کو، ہر بچے کو بچائے. میری یہ دعا ہے. خیر، ہم نے چوائس ہماری تھی. پھر سارا کچھ کرنے کے بعد چوائس ہمارے پاس تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم نے پھر جو ڈیسائیڈ کیا تھا وہ CMH ہی کیا تھا. وہیں سے ہم نے ٹریٹمنٹ کرائی ہے الحمدللہ. 2 دفعہ ہم بعد میں بھی چیک اپ کروانے کے لیے گئے ہیں، کوئی فیس نہیں لی انہوں نے بعد میں ہم سے. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، مسائل ہوں. اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کسی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بیماری دے دیتی ہے کسی کو، تو ٹینشن پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر شوہر خانم نہیں ہے تو آپ CMH راولپنڈی سے بھی علاج کروا سکتے ہیں. CMH راولپنڈی میں بہت بہتر ڈاکٹرز ہیں، اچھا علاج ہو رہا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فوجی اسپتال ہے جی وہ بڑے پیسے لیتے ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ پیسے لگتے ہیں آپ کے. اب ان نے ہم سے 10,000 روپیہ لیا تھا، جس میں انہوں نے کیمو بھی لگا دینی تھی، ایک سیشن ہمارا پورا کر لینا تھا. ٹوٹل جو کاسٹ ہمارے علاج کی بن رہی تھی وہ 60 سے 70 ہزار بن رہی تھی. انہوں نے کہا تھا دوائی کے آپ نے پیسے نہیں دینے، آپ نے صرف بیڈ کے چارجز دینے ہیں، وہ بھی مناسب سے 2,000 روپیہ پر ڈے. کیونکہ پھر ہم وہاں پہ رہے ہیں تقریباً 2.5 ماہ. اس کے بعد میڈیسن آئی ہیں، رپورٹس ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، بہت سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں، CT اسکینز ہوئی ہیں کیونکہ بچے کو برین ہیمریج ہو گئی تھی، CT اسکینز ہوئی ہیں. اور اگر یہ سارے کام وہاں پہ شوکت خانم میں ہوتے تو میرا تو نہیں خیال کہ میں وہاں سے ہینڈل کر سکتا تھا. دل کا مسئلہ بنا ہے. انہوں نے کال کی ہے، پھر MH سے ڈاکٹر آئے ہیں، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے پھر ایڈوائز کیا کہ آپ اس کی ایکو کریں. ہمارے پاس مشین پورٹیبل مشین نہیں ہے، وہ فکس مشینیں ہوتی ہیں. تو آپ ایمبولینس پرووائڈ کریں، بچے کو ہم لے کے جائیں گے. وہ لے کے گئے ہیں. 24 گھنٹے کے لیے انہوں نے مشین ایک ساتھ لگائی ہے، اسیسمنٹ کی ہے دل کی، سارا کچھ. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہتر کرنے والی. میرا یہ اوپینین تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں لوگوں کو جو بھی دیکھتے ہیں، کم میں زیادہ ہیں، سبسکرائبر ابھی اتنے زیادہ تو نہیں ہیں ویورز میرے، مگر جو بھی دیکھتا ہے یہ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ لاہور میں شوکت خانم، انمول، چلڈرن، بچوں کے لحاظ سے چلڈرن، ضروری نہیں ہے کہ وہی ہاسپٹل ہے، یا نوری ہاسپٹل اسلام آباد میں، یا آپ کا اور بہت سارے ہاسپٹل ہیں جو کر رہے ہیں. ہاں ایک ہاسپٹل ہے وہاں پہ میں نہیں گیا، وہ تھا آپ کے لاہور میں کینسر کیئر ہاسپٹل کے نام سے، کینسر کیئر ہاسپٹل کے نام سے لاہور میں رائے گنج میں. وہ کسی اللہ کے نیک بندے نے بنایا ہے. سنا ہے وہاں پہ بھی کیش کاؤنٹر وغیرہ نہیں ہے. اگر کسی بندے کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو وہاں سے بھی وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. آپ سے وہ صرف ایک دفعہ پوچھیں گے کہ آپ کروا سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ جی میں پیسے نہیں دے سکتا ہوں، آپ سے دوسرا یا تیسرا کوئی بھی سوال نہیں کریں گے. وہ بھی ایک ہاسپٹل ہے وہاں پہ. میرا کیونکہ نہیں ہوا، میں نے سنا ہی ہے اور دیکھا ہے یوٹیوب وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہاسپٹلس ہیں. باقی میرا تو یہ اوپینین ہے کہ جو کوئی لاہور میں ہے وہ لاہور میں اپروچ کر سکتا ہے شوکت خانم کو. باقی CMH راولپنڈی میں بہترین علاج ہو رہا ہے، بہترین فیسلٹیز ہیں، بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہترین سٹاف ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں. پشاور سے، دیر سے، کافی جگہ سے لوگ بیچارے آئے ہوئے تھے اپنے اپنے بچوں کو لے کے، تو وہ علاج کرتے ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے. اور وہ بیچارے غریب لوگ تھے، ان کی بہت سارے لوگ ہیلپ کرنے والے. ادھر لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے، وہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، میڈیسن لے کے رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے. اچھی دنیا ہر جگہ پہ ہے، اچھے بندے ہر جگہ پہ ہیں، مگر یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی شوکت خانم میں فری علاج ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ CMH راولپنڈی میں آئیں، اچھا علاج ہوتا ہے. میرے اوپر یہ بیتی ہے سارا کچھ، میرے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے، میں نے فیس کیا ہے، تو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں.
تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو، جس میں ڈیٹیل میں تو نہیں بتا سکتا تھا، مگر آپ کو کوشش کی ہے میں نے بتانے کی کہ یہ طریقہ کار ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ سی ایم ایچ میں علاج ہو رہا ہے۔ شوکت خانم کتابی ہے، فیس بک کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، میں تو 50 لوگوں کو بتاؤں گا، اسی لیے ویڈیو بنا کر رہا ہوں۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ ایمان میں رکھے اپنے۔ السلام علیکم۔